اس میں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ کیا رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے ہم؟ نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، یعنی اس پر جب آپ پیسے والے ہو جاتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں، شریعت جب آپ کو کہتی ہے کہ بھئی یہ ہے نصاب، اتنا تمہارے پاس آ جائے گا تو تم پیسے والے ہو شریعت کی نگاہ میں۔ اور اب جب کہ پیسے والے ہونے کے بعد پورا سال گزر جائے گا تو تمہیں دوبارہ حساب کرنا ہوگا، اور اب دوبارہ اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ تمہارے پاس مال ہوگا تو تمہیں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ربیع الاول میں اس کے پاس پیسہ آیا، ربیع الاول میں وہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، تو شریعت کی نگاہ میں یہ مالدار ہے، کیونکہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، تو یہ نصاب سے زیادہ رقم ہے، تقریباً 3.25 لاکھ یا 4 لاکھ کے قریب شاید، تو یہ اس سے زیادہ ہے، 52.5 تولہ چاندی، تو یہ ہو گیا مالدار۔ پہلی ربیع الاول کو اس کے پاس یہ رقم آئی تو یہ پہلی ربیع الاول کو مالدار ہو گیا۔ اب جب پورا سال گزرے گا اور پہلی ربیع الاول دوبارہ آئے گی تو اب یہ حساب کرے گا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے تھوڑے پیسے تو خرچ ہو گئے، 4.5 بچے ہیں اس کے پاس، 4.5 لاکھ میں بھی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ لہذا اب شریعت کہے گی کہ تم 2.5% اس پر زکوٰۃ ادا کر دو۔ تو 2.5% کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ جو رقم ہوگی اس کو 40 سے تقسیم کر دو تو جواب آ جائے گا۔ لاکھ پہ 2.500 ہے تو 4 لاکھ پہ 10,000 روپے ایک بن جائیں گے، اور 50,000 پہ 1250 روپے، تو یہ تقریباً 11,250 روپے زکوٰۃ بنے گی 4.5 لاکھ روپے پہ۔ اب یہ 4.5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ اس کو کب دینی ہے؟ پہلی ربیع الاول کو۔ اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق؟ جب آپ پیسے والے ہوئے اس کے بعد جب وہی تاریخ آ گئی اور اب بھی آپ پیسے والے ہو شریعت کی نگاہ میں تو 2.5% دے دو۔ کب دو؟ فوراً دو، علی الفور لازم ہے۔ اس میں اب تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا۔ یوں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پہلی ربیع الاول کو 5 لاکھ آئے اور اس نے کہا تھوڑے تھوڑے دیتا رہتا ہوں، پھر سال کے آخر میں حساب کر لوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ چلا کہ تھوڑے تھوڑے دیے اور پورے سال میں اس نے 5,000 تو بانٹ دیے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب 5,000 مائنس کرو اور باقی 6,250 یہ کب دینے ہیں؟ علی الفور، ورنہ گناہگار ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تو اس کا ہے کوئی رمضان سے تعلق؟ یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض کا کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے، تو لہٰذا وہ اس ایسے اعتبار سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ درست رویہ نہیں ہے، وہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس کو تاریخ یاد نہیں تھی کہ کب مالدار ہوا تھا، وہ رمضان کو اس نے بنیاد بنا لیا، اس کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ نصاب کس تاریخ کو پورا ہوا تھا، تو وہ مہینہ اور وہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ کسی کا محرم میں ہوا ہے، 10 محرم کو وہ پیسے والا ہو گیا، اب آج سے اس کا سال شروع ہو گیا، اور جیسے ہی دوبارہ 10 محرم آئے گی پھر حساب کرے گا۔ یہ اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ اس کے پاس تھے، اور جب ایک سال گزرنے کے بعد حساب کیا تو اب اس کے بعد 1.5 لاکھ بچے، باقی خرچ ہو گئے، 1.5 لاکھ سے 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ شریعت نے کتنی آسانی دی ہے کہ تمہارے ہیں مزے کرو، 5 لاکھ خرچ کرو اپنے اوپر، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر سال بھر بچ جائیں گے اس کے بعد بچیں گے تو پھر اس میں غریبوں کا حق ہے۔ تو اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس دن ہم مالک نصاب ہوں ہمیں وہ تاریخ اور دن یاد رکھنا چاہیے، اور اس ہی دن جو ہے ہمیں حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ ہاں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اب یہ ربیع الاول والا ربیع الاول میں حساب کر کے اس کو ربیع الاول میں دینی ہے زکوٰۃ، تو ربیع الاول کے بعد کیا آئے گا؟ ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ تو یہاں جب یہ مالک نصاب ہوا تو 6 مہینے گزرے تھے رمضان تک، تو وہ زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے دے دیتا، پہلے والے رمضان میں دے دیتا تو ثواب بھی ڈبل کما لیتا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی کہ یہ 11,000 اس کو اندازہ ہو کہ بھئی میرے پاس کم سے کم سال کے آخر تک 4 بچ جائیں گے،
تو 4 لاکھ پہ 10,000 بنتے ہیں نا, رمضان آیا ہے نا, چلو 6 مہینے پہلے دے رہا ہوں, رمضان میں ثواب بھی ڈبل کر لو. لیکن آپ یوں کہو کہ ڈیو ہو جائیں, اور اب شریعت کہہ رہی ہو کہ ابھی دو, اور آپ کو پپو کہے کہ نہیں میں جو ہے وہ رمضان میں دوں گا اور مجھے ثواب زیادہ ملے گا. بھائی یہ تمہارا یہ ننھی سی عقل جو ہے نا, اللہ کے حکم کے مقابلے میں ذرا سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے. شریعت مطالبہ کر رہی ہے ابھی دو تو ابھی دو. ہاں تمہارے حسن نیت پر تمہیں اجر اللہ چاہے گا تو جتنا بھی 1 کا 700, اور بعض اوقات تو 1 کا بے حساب عطا فرماتا ہے. یہ انسان کے اخلاص پر مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.